نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر ہماری طرف چہرہ انور کیا اور وعظ و نصیحت کی، اور وعظ و نصیحت ایسی کی کہ جس کے اندر بہت زیادہ اثر تھا، پر تاثیر وعظ و نصیحت کی۔ ایک صحابی رسول کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وعظ و نصیحت سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی الوداعی وعظ و نصیحت کر رہا ہو، کوئی جدا ہونے والا ہو، تو آپ ہمیں وعظ و نصیحت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، سن لو اور اطاعت کر لو، اپنے امیر کی بات مان لو، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارا حبشی غلام کیوں نہ ہے، اس کی بھی بات کو مان لینا ہے اور تسلیم کر لینا ہے۔ میرے بعد تم بہت سے اختلافات کو دیکھو گے، اور ان اختلافات کو دیکھو گے تو ان اختلافات کو دیکھنے کے بعد تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور دانتوں کے ساتھ اس کو جگڑ لو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑ لو اور اس کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ دین کے اندر نئی نئی باتیں پھیلانے سے، داخل کرنے سے بچو، اور دین کے اندر نئی نئی باتیں داخل کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار کرا دیا تھا کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو وصیت کی، وعظ و نصیحت کی، تو ایسی وعظ و نصیحت کی کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں کر رہے تھے کہ جیسے آپ یہاں سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور امیر کی اطاعت کرو، اس کی بات کو مان لو، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے کم تر کیوں نہ ہو، اس کی بات کو تسلیم کر لینا ہے۔ اگر تم اس کی بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو نظام کے اندر، معاملات کے اندر فتنہ فساد پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا شروع ہوگا، جنگ شروع ہو جائے گی، خون خرابہ ہو جائے گا۔ اس خون خرابہ سے بچنے کے لیے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ آپ نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو تسلیم کر لینا ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اور بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اگر امیر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے تو وہاں پر امیر کی اطاعت نہیں کرنی پڑے گی، وہاں پر اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اور جو اللہ کی اطاعت کے خلاف حکم دے گا اس کو نہیں مانا جائے گا۔ جہاں پر اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع کوئی حکم دے گا تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت سے اختلافات کو دیکھو گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، خلفائے راشدین نے ابھی نبی کو گزرے ہوئے چند سال ہوئے تھے، 25-30 سالوں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات ہو گئے، معاملات خراب ہو گئے، تو فتنہ فساد برپا ہونا شروع ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس سے بچنے کا بہترین حل کیا ہے کہ تم میری سنت پر عمل کر لو، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے، تم راہ راست پر رہو گے۔ اور دین کے اندر کوئی نئی بات پھیلانے سے باز رہنا ہے، اور دین کے اندر جو نئی بات پھیلائی جاتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشادات کے اندر کس طرح کی رہنمائی فرمائی، اصلاح فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پرفتن دور کے اندر اللہ اس کے رسول کے تابع کیسے ہوں گے، جب ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اور خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیکم۔